ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سے پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوئے؟ کیا اس میں کچھ طبقات ہمارے معاشرے کے ہیں جو سارا ملبہ جو ہے وہ فوج پر ڈالتے ہیں کہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ لگا کے ایسا کیا، کچھ ہیں وہ سیاستدانوں پر ڈالتے ہیں کہ جو خود تھے ہی اس قابل نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس کی کتنی ذمہ داری تھی؟ دیکھیں جی، آپ نے بہت صحیح بات کی کہ اصل میں تو کوئی کسی قوم کی اچھائی، کسی قوم کا اچھا ہونا، ترقی یافتہ ہو جانا، آگے بڑھنا، اور کسی قوم کا پیچھے رہ جانا، پسماندہ رہ جانا، یہ اس کا ہر فرد اس کا کسی نہ کسی طرح ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے میں سمجھوں گا کہ 4 طبقات جو ہیں انہوں نے پاکستان کا یہ جو سیاسی عدم استحکام کی جو ہے وہ وجہ بنے۔ نمبر 1 خود سیاستدان، نمبر 2 فوج، نمبر 3 بیوروکریسی، اور نمبر 4 عدلیہ۔ یہ چاروں ہمارے ادارے جو ہیں نا وہ پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کو تو 1947 سے 1951 تک، لیاقت علی خان کے شہید ہونے تک پاکستان میں سیاسی استحکام تھا، 4 سال ایک ہی حکومت رہی، 1947 سے 1951 تک۔ اس کے بعد لیاقت علی خان کے شہید ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ 1951 سے 1958 جب پہلا مارشلہ لگا ہے تو 7 سال میں 6 حکومتیں بنی ہیں، یعنی بمشکل ہر حکومت کو ایک سال ملا ہے۔ اور انتہائی شرمناک تبصرہ کیا تھا پنڈت نہرو نے پاکستان کے سیاسی عدم استحکام پر۔ اس نے کہا تھا میں اتنے کپڑے نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ تو انتہائی شرمناک تھا ہمارے لیے۔ اقتدار کی حرص، حوث اقتدار، ہر شخص یہ چاہتا ہے، یا یوں کہ ہر سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو گرا کر میں بن جاؤں۔ ہر جماعت یہ چاہتی ہے، ہر فرد یہ چاہتا ہے، ہر سیاستدان یہ چاہتا تھا کہ مفاد پرستی جو ہے، مفاد پرستی، میرے لیے کچھ ہو جائے، میں کچھ بن جاؤں۔ اس لیے تو پہلا جو ہے سمجھ لیجیے سامنے آیا ہمارے مارشلہ سے پہلے خان عبدالقیوم خان نے 36 میل لمبا جلوس نکالا تھا وقت کی حکومت کے خلاف۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوب خان نے مارشلہ لگا دیا، ادھر لگ جو ہے تراشا۔ وجہ یہی بنی سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی، لیکن فائدہ کس نے اٹھایا؟ ایک فوجی نے، اس کو بھی سیاستدانوں نے فائدہ دیا۔ کیا دنیا میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو وزیر دفاع بنا دیا جائے اور کیبنٹ میں شامل کر لیجیے؟ فیروز خان نون کی کیبنٹ میں ایوب خان بطور وزیر دفاع تھا۔ یہ دنیا میں کہیں اور مثال نہیں ملتی کہ آرمی چیف بطور وزیر دفاع کیبنٹ میں شامل تھا۔ تو یہ خود اس کو راستہ دیا، اور پھر کیا ہوا؟ اس نے اسی جلوس کو بنیاد بنایا اور مارشلہ لگا دیا۔ جلوس، سیاسی جلوس تو انڈیا میں بھی بہت نکلتے ہوں گے، وہاں تو مارشل آنے لگا۔ میں نے کیوں عذر لنگ کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے نا، کوئی بہانہ تلاش کر، کوئی کس طرح جو ہے اپنی وہ اقتدار کی ہوس جو ہے اس کو پورا کرنا۔ اور کیا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ حالات تو انڈیا کے پاکستان سے کئی درجے خراب رہے ہیں، لیکن وہاں کبھی مارشلہ نہیں لگا۔ یہاں 2 وجہ ہیں مارشلہ لگ رہی، میں نے عرض کیا نا، خود سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں، خود فوج بھی ذمہ دار ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کی شکایتیں لے کر GHQ جاتے ہیں، اور GHQ والے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آئے ہمارے پاس شکایت لے کر تو ہم اس پر ذرا کچھ قدم آگے بڑھائیں، قدم بڑھاؤ جرنیل صاحب، تو وہ جرنیل صاحب قدم بڑھا دیتے ہیں۔ تو دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی ہے، انہیں بھی اقتدار کی ہوس ہے، انہیں بھی اقتدار کی ہوس ہے۔ ہمارے سیاستدان کا یہ ذہن ہے کہ مجھے اقتدار نہیں بھی ملتا نا، اس کا نہ رہے، اس ذہنیت سے کام کیا اور فوجیوں کے ہاتھ میں سب کو دیا۔ ہمارے بیوروکریسی کتنے لوگ آغاز میں سیاسی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ غلام محمد کا کیا تعلق تھا سیاست سے؟ مطلب غلام محمد کا گورنر جنرل بن بیٹھا، چودھری محمد علی وزیر اعظم بیٹھے، وہ فائنانس کے تھے سیکٹری۔ تو یہ ان لوگوں نے اس طرح کے یہ بیوروکریسی سے نکل کر حکومت پر قبضے کیے، اور یہ ایک دوسرے کو صرف اقتدار کی عوض میں ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے چلتے گئے۔ اصل میں ہماری عدلیہ نے بھی کوئی اچھا رول ادا نہیں کیا، کوئی ایسا رول نہیں ادا کیا کہ ہم اسے خراج تحسین پیش کریں۔ جسٹس منیر سے شروع ہوا نظریہ ضرورت، آج تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، وہی نظریہ ضرورت چل رہا ہے عدلیہ میں۔ اس کی بنیاد آپ کو معلوم ہے، جب ملک غلام بنے خواجہ ناظم الدین کی اسمبلی توڑی ہے اور اسپیکر تمیز الدین گئے ہیں عدالت میں، تو سندھ ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا خواجہ ناظم الدین کے حق میں، لیکن سپریم کورٹ نے جہاں جسٹس منیر بیٹھے تھے انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ حاکم وقت کی بات بنی، اور حاکم وقت کا حال یہ تھا، اور اقتدار کی حفظ جس طرح جو ابھی کہہ رہے تھے نااہل لوگوں کو دے دینا۔
کہ ان کے زبان پر فالج تھا، صحیح لفظ ان کے منہ سے نکلتا تھا، ایک ہی لفظ کہتے نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، کرسی نہیں چھوڑوں گا، اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. اور ان کی ترجمان ایک جرمن خاتون تھی، اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے وہ بیان وہ کرتے. یہ ہمارا حال تھا جب ہم نے ان لوگوں کے اقتدار سپرد کر دیا. اور عدم استحکام اسی لیے پیدا ہوا، ہر شخص چاہتا ہے اس کو ہٹا کر میں آ جاؤں. بیگ صاحب اس میں آپ نے جو کہا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ سیاست میں آتی گئی، تو آپ کو نہیں ایسا محسوس ہوتا کہ کانگریس جو جماعت تھی انڈیا کی، اس میں سیاسی طور پر اتنی مضبوط صف بندی اور اتنی میچورٹی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ جو ہے وہ صرف ایک شخصیت کی بنیاد پر تو سامنے آئی، لیکن سیاسی طور پر وہ میچورٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے خلا پیدا ہوا. تو پھر ان لوگوں کو اصل میں اگر صحیح لفظ آپ استعمال کریں تو کانگریس ایک باقاعدہ سیاسی جماعت تھی، جبکہ مسلم لیگ تو سیاسی جماعت بن ہی نہیں سکی. یہی میں کہنا چاہتا ہوں، بن ہی نہیں سکی، وہ ایک دن کے لیے سیاسی جماعت نہیں بن سکی. اور یہ بالکل ٹھیک انہوں نے فرمایا کہ جب وہ پنڈت نہرو نے اعلان کیا کہ ہم آزادی کے بعد ہم جاگیرداری ختم کر دیں گے، تو سارے جاگیردار درا در آنے شروع ہو گئے، آ کے انہوں نے قبضے کر لیے. پھر اس کے آگے جب جاگیرداروں نے قبضے کیے تو صنعت کاروں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں. اس کے بعد ہمارے ہاں صنعت کار آ گئے، اور تو گویا دولت کا استعمال شروع ہو گیا بے تحاشا، اور بے تحاشا دولت استعمال ہوئی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے. پہلے دولت استعمال کر کے اقتدار کو حاصل کرو، پھر اقتدار حاصل کر کے اس دولت کو ڈبل کرو، ٹرپل کرو. تو سیاسی عدم استحکام تو آنا ہی تھا. جی، یعنی کہ سیاسی امیچورٹی ہمیں شروع سے ہی یعنی کہ ملی.